اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک لعبادک۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ کیسے ماہ مبارک رمضان کو ودا کریں۔ شبۂ قدر میں ہم نے قرآن کریم کو سروں پر رکھا اور کہا کہ الہی بحق حاضل قرآن، خدا تجھے واسطہ ہے اس قرآن کا واسطہ دیا۔ یہ واسطہ مستقیم بھی تھا کہ قرآن کو ہم نے سر پہ رکھا، بس قرآن کا واسطہ دیتا ہوں مراد، اور یہ واسطہ غیر مستقیم بھی تھا، صرف قرآن کا واسطہ نہیں تھا، قرآن کے ہم شکل کا بھی واسطہ تھا، ولی خدا کا واسطہ تھا، امام کا بھی واسطہ تھا۔ بس واسطہ مستقیم بھی تھا قرآن کا اور غیر مستقیم بھی تھا ولی خدا کا۔ کیونکہ ولی خدا یہ حضرات اطرت قرآن عینی ہیں، عدل قرآن ہیں، ہم شکل قرآن ہیں، ہم شکل قرآن ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام وداع ماہ رمضان میں فرماتے ہیں کہ انت الذی زدت فی الصوم، اے خداوند عالم، تو ہمارے معاملوں میں، ہماری تجارت میں تو داخل ہو چکا ہے اور منافع میں ہمارے اضافہ کر دیا۔ صوم یعنی معاملہ کرنا، معاملے میں داخل ہونا، کسی اور سے معاملہ نہ کرنے دینا۔ ایک مومن اگر معاملہ کر رہا ہو، تجارت کر رہا ہو، تو دوسرے مومن کے لیے جائز نہیں کہ اس کے معاملے میں داخل ہو کے اس کو اس معاملے سے دور کر دے اور خود وہ معاملہ کرے، یہ جائز نہیں مومن کا، یہ حرام ہے۔ لیکن خداوند عالم داخل ہوتا ہے انسان کے معاملے میں، کیونکہ انسان اگر غیر خدا سے معاملہ کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، بس خداوند عالم داخل ہوتا ہے معاملے میں۔ خداوند عالم، تو نے ماہ رمضان کو بھیجا، تو نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا اور اپنے ساتھ معاملہ کرایا، ہم کہیں اور مصروف تھے، کسی اور سے، تیرے غیر سے معاملے کر رہے تھے، خداوند عالم تیرے غیر سے معاملہ کر رہے تھے، بس خداوند عالم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو بہترین اجر دیتا ہے، بس اپنے ساتھ معاملہ کرایا، بہترین اجر دیتا ہے، بس خدا معاملے میں شامل ہو، یعنی خدا بہترین اجر دیتا ہے، اعلیٰ ترین اجر دیتا ہے۔ بس ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق توحیدانہ ہوں، کیونکہ خدا سے معاملہ جو کیا، خداوند عالم سے معاملہ، بس خدا سے معاملہ کرنے کا سے مراد یہ ہے کہ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق توحیدانہ ہو جائیں، اپنی تجارت سے ہم نفع حاصل کریں۔ نفع تبھی ہوگا جب ہمارے ہر معاملے میں توحید شامل ہو جائے گی، توحید داخل ہو جائے گی۔ قرآن کریم نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین، خدا معاملہ کرتا ہے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کا۔ بس انسان اگر ہر معاملے میں توحید کو شامل کر دے تو اسے نفع ہی ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر کو فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں یہ دعا کیا کرو۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد، خداوند عالم اس ماہ مبارک رمضان کو آخری مہینہ میرا قرار نہ دے، من صیامنا ایاہ، خدا ان روزوں کو، اس ماہ مبارک رمضان کو میرا آخری مہینہ نہ قرار دینا۔ فَإِن جَعَلْتَهُ، اور اگر تو نے اسے آخری مہینہ قرار دیا، میرا آخری مہینہ اگر ہے، فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، تو مجھے مرحوم بنا دے خداوند عالم، وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، مجھے محروم نہ بنا خدا، مجھے مرحوم بنا، مجھے محروم نہ بنا۔ اگر یہ آخری مہینہ ہے، بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب جابر کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان کا اس دعا کو پڑھو۔ ہماری بھی یہی دعا ہو، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، اے خدا ہمارے اس ماہ مبارک رمضان کو، ہمارے روزوں کو آخری مہینہ قرار نہ دے، آخری ماہ رمضان قرار نہ دے۔ فَإِن جَعَلْتَهُ، اگر تیری طرف سے حتمی فیصلہ ہو چکا اور تو نے آخری قرار دیا ہے، فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، تو ہمیں مرحوم قرار دے خدا، ہمیں محروم نہ بنا خدا، بس آخری گھڑیاں ہیں،
خدا تجھ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ تو ہمیں مرحوم بنا دے، محروم نہ کر۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں السلام علیک من مجاور، سلام ہو آپ پر اے میرے ہمراہ، آپ ساتھی ہو میرے ماہ مبارک رمضان، آپ میرے ساتھی ہو۔ سلام ہو آپ پر ماہ مبارک رمضان، آپ میرے ساتھی ہو، ایسا ساتھی جو دلوں کو نرم بناتا ہے، دلوں سے تالوں کو ہٹا دیتا ہے۔ بیمار دل انسان کا دل اگر بیمار ہو، روح اگر بیمار ہو، تو انسان کے علمی اور عملی حالات آلودہ ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں۔ شیطان کی دشمنی ہماری زمین سے نہیں ہے، ہمارے مال سے نہیں ہے، شیطان کی دشمنی ہمارے دل سے، ہماری روح سے۔ شیطان روحانی مریض بناتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان روحانی طور پہ سالم بناتا ہے، دلوں سے سختی بھی ہٹاتا ہے، دلوں سے تالوں کو بھی ہٹاتا ہے۔ کیسے کہ امام خود فرماتے ہیں قلت فیہ الذنوب، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ خدا اس ماہ مبارک رمضان جو تو نے بھیجا ہے، ایک موجود باطنی روحانی موجود، اس نے ہمارے گناہ کم کر دیے ہیں۔ اس وجہ سے قلبی تالے ہمارے ہٹ چکے ہیں، قلبی سختی ہماری ختم ہو چکی ہے، روحانی سختی ہماری، بیماری ہماری ختم ہو چکی ہے۔ اس ماہ رمضان انسان کے دلوں سے تالوں کو ہٹاتا ہے۔ دل کا تالا گناہ ہے، دل کا تالا گناہ ہے، غرور ہے، وہم و خیال ہے۔ وہم و خیال علمی تالا ہے، قوت شہوت اور قوت غضب عملی تالا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان انسان کے دل کو حرم اللہ بناتا ہے، حرم اللہ بناتا ہے، پھر انسان کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ بس امام فرما رہے ہیں ایسا دوست ہم سے جدا ہو رہا ہے، وداع کر رہے ہیں امام، لیکن کیا فرماتے ہوئے؟ یہ فرماتے ہوئے افجع فراقہ مفقودا، خدا ہے خدا، یہ جو تو نے ہمارا بہترین دوست بھیجا ہے، باطنی موجود، باطنی دوست، روحانی دوست جو بھیجا ہے، اس کی جدائی بہت زیادہ دردناک ہے۔ اے ہمارے دوست ماہ مبارک رمضان، تیری جدائی بہت زیادہ دردناک ہے۔ افجع فراقہ مفقودا، دردناک ترین ہے تیری جدائی کہ جب تو ہم سے جدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے ہمارے دلوں کے تالوں کو کیا کر دیا؟ اتار دیا، گناہوں کو کم کر دیا۔ اس خدا سے توفیق طلب کرتے ہیں اور ان راتوں میں، ان دنوں میں بھرپور محنت کریں تاکہ یہ دلوں سے تالے اتر جائیں اور دلوں سے سختی اتر جائے اور گناہ ہمارے کم ہو جائیں، اور ہم ماہ مبارک رمضان کو جس طرح وہ باوفا تھا، ہم بھی باوفا ہو کر وداع کریں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔